من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. اے ایمان والو، تم مت ہو جاؤ ان کافروں کی طرح، ان کافر لوگوں کی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر میں ہوتے ہیں یا جہاد میں ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا، کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو تمہاری موت نہیں ہوتی اور نہ تم قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک حسرت، افسوس اور مایوسی ڈال دیا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہے جو لوگ کرتے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، یا تم فطری موت میں تمہاری موت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بخشش ہے، اور بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو کچھ تم نے جمع کیا ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تمہیں موت آ جائے یا تم شہید کر دیے جاؤ، دونوں حال میں تم سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جمع ہوگے. بھائی اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. مزید اللہ کا احسان اور اس کی توفیق کہ اپنے مقدس کلام کے سننے اور سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر ہم سب کو مل جل کر بیٹھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کا اہم عنوان
اور اہم باتیں یہ تھی کہ اس دنیا میں جو بھی آیا اس کو اس دنیا سے جانا پڑا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا وقت کا کوئی بھی ولی ہو، قطب ابدال ہو، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، کیسے بھی ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور لوگ چلے گئے۔ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے کسی کو اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اس لیے جس کو جان ملی ہے اس کو موت بھی ملے گی۔ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ سے رہنے والا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ تم کوششیں کرتے رہو، ہمت مت ہارو، بزدل مت ہو، سست مت ہو جاؤ۔ تمہارے سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کوشش، بڑی ہمت، بہت ہی فکر اور ہمیشہ چست چالاکی کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے رہے ہیں، اس لیے بزدلی اپنے قریب کبھی بھی آنے مت دو۔ جس انسان کے قریب بزدلی آ جاتی، سستی آ جاتی، مایوسی آ جاتی ہے، وہ انسان گویا کہ ایک زندہ لاش ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمالات نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ چست چالاک رہو اور اپنے اندر دفاعی طاقت اور قوت ہمیشہ رکھا کرو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ غزوہ یعنی جنگ احد سے متعلق ہے۔ جنگ احد سے، اور وہ ایک تاریخی جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کی پہلی بار شکست ہوئی اور پھر بعد میں کامیابی ہوئی۔ اس جنگ میں 2 مرحلے ہوئے۔ ایک پہلا مرحلہ جو تھا اس میں مسلمان یعنی صحابہ کے لیے شکست، اور پھر دوسری بار پھر اللہ رب العالمین نے ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ لہذا اس جنگ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لوگ یہود و نصارہ کے لوگ، حقیقت میں وہ لوگ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ منافقین کے بعض رشتہ دار، یہودیوں کے بعض رشتہ دار جو مخلص مسلمان تھے وہ لوگ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو شہادت کے بعد وہ لوگ طنز پر لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ میری بات مان لیے ہوتے، ہمارے ساتھ یہ لوگ ہوتے اور ہمارے مشورے پر یہ عمل کرتے تو ان کی موت نہیں ہوتی اور یہ لوگ زندہ رہتے ابھی کچھ دن تک، لیکن ہماری بات نہیں مانی اس لیے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، موت ہو گئی۔ یہ طنز کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ان کے گھر والے اور مسلمانوں سے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عبرت اور بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ تسلی کی ایک آیت کریمہ نازل فرمایا۔ ان میں سے ایک آیت ہے، اس میں بہت ساری بڑی حکمت کی بات اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ اللہ یہاں سے شروع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ پہلی بات، ان کی طرح تم نہیں ہو جاؤ۔ کن معاملات میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ان کا عقیدہ ہے تمہارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسلمان کا عقیدہ اور کافر کا عقیدہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان کے عقیدے میں اللہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ کون کرنے والا؟ اللہ ہے۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اس دنیا میں موت آئے گی اور پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ یہ سب ایک عقیدہ ہے، اللہ ایک، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے خلاف، اس کے مخالف میں کافروں کا عقیدہ ہے کہ نہیں بہت سارے خدا ہیں، ایک ہے، ایک کے علاوہ اور بہت ہیں، چھوٹے بڑے، موسم، حالات، زمانے، وقت کے اعتبار سے کئی خدا ہیں اور وہ لوگ مانتے بھی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہم نہیں ہوں گے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہوا کیا سب یہی کے لیے ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب اور کوئی چیز کا لین دین کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی اچھا کیا تو اچھا مرتا ہے، برا کیا تو برا طریقے سے مرتا ہے۔ موت کبھی کبھی انسان اپنے ہاتھ سے بھی بچا بھی سکتا ہے۔ یہ سارے عقیدے ان کے بہت سارے ہیں۔ تو مسلمان کے عقیدہ اور کافروں کے عقیدے میں فرق اللہ فرمایا خبردار، ان کے عقیدے کی طرح تمہارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی سوچ کی طرح تمہاری سوچ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا یقین مجھ پر ایک توحیدی یقین ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر مگر موت میں ہرگز مت لاؤ کہ یہاں ہوتے تو زندہ ہمیشہ ہوتے، وہاں ہوتے تو نہیں مرتے، یہاں ہوتے تو مر جاتے۔ یہ سب چیزیں سوچنا ایک مسلمان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے نہیں یہاں ہم رہیں گے تو ہمیشہ زندہ، وہاں چلے جائیں گے تو موت آ جائے گی، مقابلہ کسی دشمن سے کریں گے تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو زندگی ہماری لمبی ہو جائے گی، فلاں فلاں، لہذا موت کے سلسلے میں اگر مگر کافروں کی طرح مت عقیدہ رکھنا۔ تو سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اگر میرے پاس ہوتے، میری بات مان لیے ہوتے، مشورے میرے سن لیے ہوتے تو آج وہ لوگوں کی قتل اور شہادت نہیں ہوئی ہوتی، وہ زندہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ایسی بات منہ سے مت نکالو، مت نکالو۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، ہمارا عقیدہ بالکل کافرانہ عقیدہ ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کفر میں مبتلا ہے۔ مسلمان آج تک کے سچے نہیں ہیں، مسلمانوں کے عقیدے میں بڑی کمزوری ہے۔ تھوڑی سی دنیا کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگتے ہیں، کہاں کہاں خدا تلاش کرنے لگتے ہیں، کہاں کہاں وہ اپنی دنیا کی پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے شرک کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسا کام کر رہے مسلمان اس وقت اور کر رہے ہیں اور لوگ کرا رہے ہیں کہ کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، صرف تھوڑے سے شکل کی فرق ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض حالات میں تو بالکل مسلمان کفر کا بالکل دلہیز دروازے پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اسی لیے فرمایا ہے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے پاس ایمان ہے اور تم مسلمان ہونے کا اپنا نام اور چرچا کرتے ہو، تو خبردار تمہارا عقیدہ توحیدی عقیدہ ہونا چاہیے، مشرکانہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں جھول نہیں ہونی چاہیے، کافروں کی طرح گفتگو اور بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا۔ ایک دوسری بات یہ عقیدہ، اعمال تمہارے کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آج کافروں کے اور غیروں کے اور مسلمانوں کے اعمال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، بہت ریسرچ کرنے پڑتے ہیں کہ اور ان کے اعمال سے ذرا سا تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کیا یہ مسلمان کا کام ہے یا یہ غیر کا کام ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ان کے اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو دکان ہیں، ایک دکان کا مالک غیر مسلم بھائی ہیں اور ایک دکان کا مالک مسلمان ہے۔ ایک کا نام مسلمان، ایک کا نام غیر کا نام پر ہے، دونوں ہیں۔ اذان ہوئی، کیا ہوئی؟ اب کیا کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے؟ بولیے، نماز کے لیے کس کو آنا چاہیے؟ غیر مسلم بھائی کو؟ مسلمان بھائی کو آنا چاہیے۔ اذان ہو گئی ہے، مانا ہے مسلمان کو، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے پاس ایمان کو بتا رہا ہے۔ اب اس کو دکان سے اٹھ کر کے کہاں آنا چاہیے؟ مسجد آنا چاہیے، لیکن وہ بھی بیٹھا ہے اور بازو والا غیر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں میں کچھ فرق ہوا؟ عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ اب کتنا فتویٰ لے کر کے گھومیے، کتنا آپ دعویٰ کر لیجئے، نکاح کے وقت میں آپ اپنا نام مسلمان، باپ دادا خاندان سب درج کروا دیجئے، اپنے شادی کے کارڈ میں زندہ مردہ سب کے نام لکھ دیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات بالکل اٹل ہے،
کہ جو شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نام آج ہم لوگوں کا ہے، کہاں ہے؟ ہاں، نکاح کے رجسٹر میں نام مسلمان کا ہے، یہاں ہے، یہاں بالکل ابا کے بھی لکھیں گے، دادا کے بھی لکھیں گے، جو مر گیا پڑدادا کے بھی لکھیں گے، پورا شجرہ لکھ دیتے ہیں دعوت نامے میں، اللہ اکبر، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایمان کہاں ہے؟ مسلمان کہاں ہے جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا، کفر میں چلا جاتا ہے؟ بعض فقہائے کرام تو بہت ہی تاکید کے ساتھ فرمائے، بڑی سختی فرمائے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ جس نے نماز پڑھی نہیں زندگی میں تو اس کے نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے گی؟ اللہ، اور یہ کہنے والے کوئی ہلکے پھلکے لوگ نہیں، بکنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی غرض اور چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دے کر کے چلے گئے ہوں۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث، وقت کا ولی اللہ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سرتاج الاولیاء ہیں، جن کے نام پر لوگ دیکھ کے بریانی کھا پی کر کے مست ہو جاتے ہیں اور نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ ان کا فتویٰ ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کو نمازیں، ان کی جنازے کی نماز مت پڑھو، ان کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفن کرو، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ۔ لہٰذا ایک دکان پر ایک مسلمان نماز کے وقت بیٹھا ہے اور اسی کے بازو ارد گرد میں غیر مسلم بھائی بھی اسی نماز کے وقت میں وہ بھی بیٹھا خرید و فروخت کر رہا ہے، ان کے اعمال میں ان کے اعمال میں کچھ فرق ہوا؟ نہیں فرق ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جس طرح وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آج اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کھڑے کھا رہے ہیں، آج کا مسلمان بھی کھڑا کھا رہا ہے۔ وہ شادی بیاہوں میں ناچنا گانا فیشن پرستی مسلمان بھی خوب کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا ان کا شیوا ہے، وہ اچھا سمجھ کر کے تجارت مسلمان بھی کر رہا ہے۔ وہ سود رشوت ان کے یہاں حلال ہے، مسلمان بھی اس کو حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ ان کے یہاں بے حیائی بے پردگی کوئی چیز معنی نہیں رکھتے، مسلمان بھی وہی کر رہا ہے۔ تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آج تو دیکھیے تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کپڑا اتارنا پڑتا ہے تب پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ نام سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لباس سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، سر کے بالوں سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، چہرے سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بھی کالے پیلے رنگ برنگ کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی کالے پیلے رنگ برنگ کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں، ان کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے۔ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں، ان کو بھی کچھ دین دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا چہرہ مہرہ لباس وضاقتہ بالکل کافرانہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے بالکل اس کو قبول کر لیا ہے، ہماری آل اولاد، ہمارے گھر میں تمام وہ چیزیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ نام بتانا اسلام اور مسلمان کا پسند تک نہیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، تم ایمان کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو تم کافروں جیسا عمل مت کرو، کافروں جیسی بولیاں مت بولو، کافروں جیسی تم شکلیں مت بناؤ، کافروں جیسا تمہارا رہن سہن نہ ہو، کافروں جیسا تمہاری شادی بیاہ نہ ہو، کافروں جیسا تمہاری تعلیم و تربیت بھی نہ ہو۔ وہ اگر پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھیے، خوب پڑھیے، لیکن فرق رکھیے۔ فرق یہی ہے کہ ہماری تعلیم دنیا کی اسلامی روشنی میں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اسلامی روشنی میں ہونی چاہیے۔ خوب پڑھیے، خوب پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان بن کر کے پڑھو، ان کے جیسا تم خیالات نہ لاؤ، ان کے جیسا تم نہ بن جاؤ، ان کے جیسی تمہاری سوچ نہیں ہو۔
بلکہ تم ایک ایمانی شان رکھو، تمہارے کے اندر ایمانی فکر ہو، تمہارے اندر ایک ایمانی جذبہ ہو، تمہارا پڑھنا بھی ایک ایمانی قوت ہو، تمہارے پڑھنے میں ایمانی ہمدردی اور شفقت ہو کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے تو غریبوں کی بھی مدد کریں گے، ہم اگر انجینئر بنیں گے تو صحیح ہم تعمیرات اور صحیح کام کریں گے، ہم اگر بہترین تاجر بنیں گے تو صاف ناپ تول سب ٹھیک ٹھاک کریں گے۔ آج ہے کہاں ایسا؟ کافر وہ کوئی بچے بھی پڑھنے والے کی نیت بھی یہی ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر کے کیا بنیں گے؟ دنیا کے نوٹ کمائیں گے، مالدار بنیں گے، ہم غریب مریضوں کو ایک بیماری کی جگہ پر 10 مریض بیماریاں بتا کر کے اس سے پیسے لیں گے۔ اگر مسلمان ڈاکٹر کا بھی یہی خیال اور غیر ڈاکٹروں کا بھی یہی خیال، تو ایمان تمہارے پاس بھی نہیں جیسے اس کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان ڈاکٹر کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اگر دنیا کی تعلیم دیا ہے اور ایک انسانی خدمت کی نعمت دی ہے تو ہم صحیح کام کر کے دیں گے، جو بیماری ہے اتنے ہی بتائیں گے، اس سے زیادہ نہیں بتائیں گے۔ اگر ایک مسلمان انجینئر ہے اور وہ تعمیرات کے فن سے ماہر ہے تو اس میں گھٹولا بازی نہیں کرے، اس میں گھیرا پھیری نہیں کرے، اس میں مٹیریل کی چوری نہیں کرے۔ اگر وہ کرتے یہ بھی کرتے ہیں تو تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں، مرنے کے بعد وہ بھی جہنمی تو بھی جہنمی۔ اگر ایک استاد مسلمان ہے اور کسی کو پڑھاتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی کالج اسکول میں پڑھاتا ہے تو دونوں کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے، دونوں میں ایک امتیازی شان ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسا وہ ایسا یہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج مسلم معاشرہ، آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کی زندگی 90% کہہ لیجئے کافرانہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کافرانہ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر میں کفر کوٹ کوٹ کر کے بھرے ہیں۔ جائیے دیکھیے، مزاروں پر جائیے، عورتوں کی بھیڑ ہے، مزاروں پر جائیے، مردوں کی بھیڑ ہے، آئیے دیکھیے شرک کتنا کھل کر کے کیا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی لیے تو غیر مسلم کہتے ہیں ارے ہم تو اتنا ہی کرتے ہیں کہ ایک شکل لا کر کے اس کی بت پرستی کرتے ہیں، تم تو مرنے والے کی قبروں پر تو بھی وہی کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں تو کرتا ہے، تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں، تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو شرک میرے بھائیوں بزرگوں اگر وہ کرے تو مسلمان کو تو بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اللہ صاحب فرمایا ایمان والو تم کافروں جیسا مت ہو جاؤ، یعنی جس طرح سے وہ یقین رکھ رکھا ہے کہ میرا حساب کتاب لینے والا آخرت میں کوئی نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارا ایمان اور یقین یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا اللہ میرا حساب کتاب لے گا۔ اگر دونوں کی سوچ ایک ہو جائے تو پھر آخرت کا ایمان ختم ہو گیا، اور ایمان ختم ہوا تو مسلمان رہا نہیں۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو، بار بار یہ آیتیں دہرا رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں کانوں میں بیٹھا لو، اپنی سوچ، اپنی شکلیں، اپنی زندگی کی اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لباس وضاقتہ کافرانہ مت بنائیے۔ بچوں کے حالات دیکھیے، اللہ اکبر، پہچان میں کہیں نظر نہیں آتی، شکلیں کافرانہ نظر آتا، افسوس ہوتا ہے، کیا بنا لیا، کیا مذاق ہو گیا، کیا تجھے رسول اللہ نہیں پسند آئے، اسلام نہیں پسند آیا؟ میرے بھائی بزرگوں ہوشیار ہوئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر ہو جائے ان کافروں کے ساتھ، جیسا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بے نمازی ہوتا ہے کل اللہ 2 صف لگائے گا، میدان محشر میں 2 صف ہوگے، اللہ فرمائے کہ بے نمازیوں کو فرعون کے ساتھ اس کے صف میں کھڑا کر دو، حامان قارون کے صفوں میں کھڑا کرو، اس بینچ میں لے جاؤ، اس کو اس سامیانے میں لے جاؤ، شداد حامان کے پاس لے جاؤ، وہ لوگ ہیں بے نمازی، یہ حدیث بتا رہا ہے، لے جاؤ ابو جہل جہاں ہے وہاں لے جاؤ ان بے نمازیوں کو، ابو لہب عتبہ بن شیبہ وہاں ہیں ان کو لے جاؤ، وہ بے نمازی عورتوں کو ابو جہل کی بیوی کے پاس لے جاؤ، اللہ اکبر، یہ حدیث پاک ہے، حدیث میں اللہ کے رسول اور صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ کل اس بے نمازی کا حشر، اس کی صفیں کہاں لگے گی؟ حامان، قارون، فرعون، شداد،
آج اگر آپ کے نام کے ساتھ میں فرعون لکھ دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، جھگڑا کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی دعوت دے اور آپ کے نام کے ساتھ میں قارون لکھ دے، فرعون لکھ دے، ابو لہب لکھ دے کہ اس کا بھائی ہے، آ جاؤ میرے دعوت نامے میں، آپ جائیں گے؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آج دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو، اتنی نمازیں چھوڑا آ جاؤ، چوری، بدماشی، زناکاری، جو کچھ کیا ہے آ جاؤ، آج دروازہ کھلا ہے، آج صفیں برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، آج ہے اس صف میں مل جائیے، لیکن کل اللہ چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دے گا، چھانٹ چھانٹ کر کے الگ کر دے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہاں اگر نہیں ہوں گے تو اللہ وہاں تو کر دے گا۔ فرعون، حامان، شداد، صرف نمازی بنی، اپنے گھر میں نماز کی دعوت دیجیے، اپنے گھر میں نماز کے مصلے بچھائیے۔ جو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر اس کا ایمان بستر سے اٹھا کر کے مصلے تک نماز کے لیے نہیں لاتا تو یاد رکھیے قبر سے اٹھ کر کے آپ جنت نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ ہی اگر کرم کر دیا تو اس کی مہربانی، لیکن ظاہری حدیث اور قرآن کریم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جا سکتے، اللہ نے ایسا سسٹم نہیں رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اپنے گھر میں نماز کی دعوت، نماز کی فکر، نمازی کا ماحول بنائیے۔ آپ کیسے باپ ہیں، آپ کیسے بھائی ہیں، آپ کیسی ماں ہیں کہ جو آپ کے گھر میں آپ کے شوہر آپ کو سوتا رہ جائے، مسجد میں فجر میں خالی رہ جائے؟ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں، آپ کیسے بھائی ہیں؟ کیا خوبصورت ماحول ہوتا کہ دونوں بھائی مل کر کے وہاں سے آتے، دونوں بھائی مل کے نماز پڑھ کر کے واپس ہوتے، قسم خدا کی فرشتے بھی فخر کرتے کہ کیا مسلمان یہ ہے۔ لیکن آج ماحول نہیں ہے، کافر بھی سو رہا ہے، مسلمان بھی سو رہا ہے، بلکہ آج تو مسلمان سے پہلے اٹھنے والے کون ہیں؟ اگر اتنے آدمی میں برا نہیں مانیے گا، اگر پوچھ لو کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو آپ بورڈ دیکھیں گے کہ دیکھیں کیا لکھا ہے، جلدی بتائیں گے، لیکن یہ بھی جلدی نہیں بتاتا ہے، اس کی جب باری نمبر آئے گی تب نہیں بتا سکیں گے۔ مسلمان بہنوں سے پوچھو، بیٹیوں سے پوچھو، پڑھا رہے ہو کالجوں، اسکولوں، ڈگریوں میں فخر کر رہے ہو، ان کو نماز کے اوقات نہیں معلوم ہیں، فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، سورج کب نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اشراق کس کو کہتے ہیں، اوابین کس کو کہتے ہیں؟ تیرے گھر میں کبھی کوئی تہجد پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ کے پاس میں دین ابھی نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو کافرانہ گھر کا ماحول ہو گیا ہے، لہذا پتہ نہیں ہے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکروہ اوقات کیا ہیں اور کب ہے۔ ہاں، ایک وقت خوب یاد آئے گا، ابھی 1 مہینے کے بعد آ رہا ہے نا، صرف مسلمان سب افطار کا وقت خوب یاد رکھیں گے، 4 کارڈ رکھیں گے، کتنے؟ پھر اس میں ملائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اگر افطار میں 2 کارڈ والے چھاپنے والے 1 منٹ اگر زیادہ لکھ دیا اور 1 منٹ والا کم ہو تو کہے گا یہ بہت اچھا ہے، کیا ہے؟ وہاں یاد رکھیں گے یہ بہت اچھا ہے یہ کارڈ، لیکن یہی اگر سحری میں ذرا گھٹا بڑھا دیا ہو تو کہے گا نہیں اس کو رکھو ماں، اس کو لاؤ۔ یہ خود غرضی کا مسلمان، خود غرضی کا مسلمان، خود غرضی کا ایمان۔ ہوش میں آئیے میرے بھائیو، درد سے ہم لوگ بول رہے ہیں، آپ سے میرا کوئی اور رشتہ نہیں، صرف ایک ایمانی رشتہ ہے۔ جو حالات ہیں، مسجدیں کیوں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ یوں ہی نہیں اللہ دے رہا اپنا گھر ان کو۔ جب ہم نے مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیے، جمعہ بھرنا کوئی کمال ہے؟ جمعہ میں جمع ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے؟ 5 وقت میں اور خصوصاً فجر کے وقت میں مسجد اگر بھر گئی تو آپ زندہ مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو دلی میں اس وقت میں جو مسجدوں کے ٹارگٹ بنایا ہے لوگوں نے شہید کرنے کا، ڈھانے کا، وہ وقت کیا طے کیا ہے معلوم؟ فجر کا وقت طے کیا ہے۔ کیوں اس وقت مسلمان سو رہے ہیں؟
1 بجے تک فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ جوان کمرے میں چھپ چھپ کر کے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، یہ ان کی عورتیں مرد سب مل کر کے بہت زیادہ غفلت میں ہے، کوئی فجر میں آنے والا نہیں ہے، کوئی اٹھ کر کے آئے گا نہیں، ان کا گھر پر بلڈوزر چلا دو، اس کی مسجدوں کو قبضہ کر لو، یہ فجر میں دکھائی دینے والے نہیں ہیں، یہی حال ہے۔ لیکن اگر آپ فجر میں اٹھ کر کے اپنی گلیوں میں ایمان کے چہل پہل کر دیجئے، قسم خدا کی اللہ فرمائے قرآن کریم میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم بن جاؤ مومن، تم پکے سچے عمل کرنے والا بن جاؤ، میں قدرتی طور پر تیرا روب ان کے دل میں بیٹھا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم ڈرے ہیں، سہمے ہیں، بھولے ہوئے غفلت میں۔ نماز چھوڑنے والا کبھی مرد مجاہد نہیں بن سکتا ہے، نماز چھوڑنے والا کبھی وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتا ہے، نماز چھوڑنے والا کبھی وہ قبر میں آرام اور سکون سے جی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اپنا کھانا پینا، رہنا سہنا، تجارت، مال، ملازمت کافروں جیسا مت کیجیے، بلکہ اپنی ایک شان ہو، اپنی ایک پہچان ہو، اپنا ایک عمل ہو۔ اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو، کتنا پیار سے اللہ کہہ رہا ہے، پیار سے کہہ رہا ہے، ایمان والو تمہارے پاس ایک ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، اب تم کافروں جیسا مت ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سفر نہیں کیے ہوتے، جہاد میں نہیں گئے ہوتے، تم بچ جاتے۔ اللہ کیا جواب دیا؟ اس کے دل میں ایک حسرت، افسوس، مایوسی میں ڈال دیا ہوں، بلکہ ایمان یہ ہونا چاہیے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ جنگ میں جانے والا کو بھی اگر اللہ بچا لیتا ہے تو اس کو کوئی شہید نہیں کر سکتا ہے۔ تھے ایک صحابی حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ، بڑی جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر کے میں شریک ہوا، اور بہت آخری میں ان کی موت ہوئی، ہر چھوٹی بڑی لڑائی میں پیش آگے آگے، اور کہتے تھے کہ ہر وقت یہی نیت کہ اس میں شہید ہو جاؤں گا، اس میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے بے خوف و خطر میں لڑتا تھا، بے خوف و خطر میں جنگ میں کود جاتا تھا، ذرا بھی میرے پاس میں زندگی کے کوئی ڈر خوف نہیں۔ جب ان کی وفات بستر پر ہونے کے قریب وقت آیا تو بہت افسوس سے رو رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو کہا کہ ارے خالد تو رو رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ افسوس ہے اتنی جنگوں میں شریک ہوا لیکن شہادت کی موت مجھے نہیں آئی ہے۔ تو موت اور حیات کا مالک تو اللہ ہے، ڈریے مت، مالک وہ ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ شہادت کی موت نہیں حاصل کر سکا۔ تسلی دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ تمہیں لقب دیا ہے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ، کیا سیف کے مطلب تلوار، اللہ کی تو تلوار ہے، لہذا نبی کی زبان مبارک سے جو یہ کلمہ نکلا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے تو دنیا کی کوئی تلوار تجھے کاٹ نہیں سکی۔ اللہ اکبر، اس لیے تمہیں یہ بستر پر جو موت ہو رہی ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس تلوار کے مقابلے میں کوئی تلوار نہیں چل سکی ہے۔ تو موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اس لیے فرمایا یحیی و یمیت۔ یہ کہنا کہ یہاں رہتے تو نہیں مرتے، وہاں رہتے تو مر جاتے، یہ ہوتا تو وہ ہوتا، اسی لیے موت اور تقدیر میں اگر مگر کرنے والا کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ، واللہ بما تعملون بصیر، ولئن قتلتم، اور اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہیں فطری موت آ جائے تو پھر کیا کرے گا اللہ؟ 2 انعام، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تو میری طرف سے تمہیں رحمت ہی رحمت ملے گی، میری طرف سے رحمت، مغفرت، بخشش، یعنی شہادت کی موت، موت میں سب سے اعلیٰ، شہادت کی موت، موت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ شیطان ہمیشہ اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرمائے میں رحمہ خیر مما یجمعون،
تم دنیا میں زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں جمع کر لیے ہو میری رحمت کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے اللہ، اس لیے تم میری رحمت میں آ جاتے ہو، خیر مما یجمعون۔ پھر اللہ نے ایک اور بڑی تسلی کی بات اور سمجھ کی بات فرما دیا، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، چاہے تم کو کوئی قتل کر دے یا تم اپنی فطری موت سے مر جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ جو بھیجا اسی کے پاس جاؤ گے نہیں۔ لہذا مرنے والا کسی بھی حالت میں مرتا ہے، موت کسی بھی حالت میں آ جائے، سجدے کی حالت میں آئے یا شراب پیتے پیتے آ جائے، لیکن اس کی واپسی کہاں ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہاں بھی چلے جائیے لیکن واپسی کا ایک ہی مقام ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہی کے۔ تو اللہ فرمائے إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آؤ گے میرے ہی پاس میں، کتنا جیو گے؟ جینے والا جینے کی پوری کوشش کر لیے، کرتے کرتے تھک گئے، ہزاروں تدبیریں اختیار کر لیے، اور موت کے سلسلے میں جتنی بھی تدبیریں، جتنی بھی شکلیں، جتنے بھی اعمال، جتنی بھی دوائیاں، جتنے بھی علاج کے ذریعے سب اختیار کر لے، لیکن کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچنے والا بچ نہیں سکا اور نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اسی لیے موت ایک برحق چیز ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ۔ لہذا ایسی باتیں کہہ کر کے کہ نہیں یہ بیچارہ دیندار ہو گیا، اس میں چلا گیا اسی لیے یہ غریب ہو گیا، یہ وہاں چلا گیا اسی لیے مر گیا، یہ وہاں ہو گیا، اگر یہاں میرے پاس رہتا تو یہ ہوتا، یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے۔ یہ مسلمان اگر بولتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر جینا مرنا اور غریبی امیری سب کس کے فیصلے سے؟ اللہ کے فیصلے سے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، فطری موت مرو یا تم قتل یعنی شہید کر دیے جاؤ، اے لوگوں سب کا لوٹ کر کے آنا۔ کیا کہتے ہیں دعا میں؟ اعلان کیا ہوتا ہے کہ فلاں شخص انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال کے مطلب جگہ بدل دیا۔ کیا کیا؟ تھا دنیا میں، اب بدل کر کے کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ اوپر چلا گیا۔ کیا اوپر گئی؟ روح گئی، جسم یہی ہے۔ اس لیے موت ہوتی نہیں، موت جو ہوتی ہے وہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے روح تو زندہ ہے، اس لیے روح کا فکر کرو، روح کو غذا دو، نماز کی دو، قرآن کی تلاوت کی دو۔ اگر یہ غذا کم ہو گئی تو روح بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوٹ کر کے سب کا جانا وہاں ہے، چاہے جتنی بھی تدبیر کر لے۔ ایک شخص تھا نا جو صبح سے شام تک کے چیک اپ کرانے کے لیے 50 ڈاکٹر رکھتا تھا۔ کتنا؟ تاکہ کہیں ذرا ابھی مجھے بیماری نہیں آئے۔ 50 ڈاکٹر آ کر کے چیک اپ کرتے تھے، ہر ایک بال کے خال اس کو، لیکن پھر بھی بچ نہیں سکا۔ کتنی بھی تدبیر کر لیجیے بچ نہیں سکتا ہے کوئی، کرنے والے کر لیے نہیں۔ ہمارے شیخ سناتا ان قصہ کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک مسلمان 2 کتے لے کر کے پہنچ گیا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ 2 کتے کیوں رکھتا ہے تو؟ کتا رکھنا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں، یہ حرام جانور ہے۔ ہاں اس کی کچھ قواعد اور کچھ مسائل ہیں، اس کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن گود میں بیٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب تو مسلمان بھی فیشن پرست بن گئے ہیں، حلال و حرام کچھ نہیں، پاکی ناپاکی کچھ بھی نہیں۔ تو 2 کتے لے کر کے پہنچے حضرت کی خدمت میں۔ حضرت نے پوچھا کیوں بھائی یہ کتا کیوں رکھتا ہے؟ کہا کہ اس میں بڑی حکمت ہے، آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ کہا کہ مجھے بتا دو، میں بھی سن لوں سمجھ لوں کیا حکمت ہے۔ ہم لوگ تو یہی حکمت جانے کہ کتا ناپاک جانور ہے، اس کو دور رکھا کرو، یہ جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا دربان کے طور پر میں رکھ رہے ہیں تو اس کا راستہ بھی الگ، کھانے کے برتن بھی الگ، اس کی جگہ بھی الگ، جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جہاں انسان گھر والے رہتے سہتے ہیں وہاں تک اس کی رسائی آنا جانا نہ ہو۔ اب تو لوگ کاروں میں گود میں جتنا ماں باپ سے لوگ نہیں پیار محبت کرتے ہیں اتنا لوگ کتے سے کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ کر رہے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ صبح صبح دوا پانی کے لیے پریشان، گھر میں یہ کتے لے کر کے پارکوں میں ٹہل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا انسان۔ کیا ضمیر مردہ ہو گئی ہے انسان کا؟
لہذا تو کتے پوچھے کیا حکمت ہے؟ کہا حکمت یہ ہے، آپ ہی لوگوں سے سنا ہو کہ حدیث میں جہاں کتا ہوتا ہے وہاں موت کا فرشتہ اور یا کوئی بھی فرشتہ نہیں آتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ زندہ رہوں گا خوب دنوں تک۔ کتنی چالاکی! یہ انسان بھی یہی سوچ رکھا ہے، یہ جمع کر لوں گا تو زندہ رہ جاؤں گا، یہ کھا لوں گا تو بڑھاپا نہیں آئے گا، یہ کر لوں گا تو بالکل ہم ہمیشہ ایک ہی رہیں گے، ہماری صحت میں فرق نہیں آئے گا۔ حضرت نے فرمایا کتا مرتے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی مرتے ہیں۔ کہا کہ جو کتے کے روح فرشتہ نکالتا وہ تیری روح نکالے گا۔ جو جس کا ساتھی ہوتا ہے وہ ساتھی کے ساتھ اس کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ بیوقوف آدمی، کتے بھی مر جاتے ہیں، اس کے روح نکالنے والے بھی الگ شیطانوں کے بھی روح نکلے گی قیامت میں، اس کے بھی نکالنے والے فرشتے ہیں، تو کتے کے بھی نکالنے والے فرشتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لہذا جو فرشتہ اس کا نکالے گا وہ تیرا بھی نکالے گا۔ فوراً چھوڑا، کہا کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی مجھے کہ آپ نہیں اس کو نہیں رکھیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کتنی بھی تدبیر کر لو، کہاں چلے جاؤ، کس مقام پر پہنچ جاؤ، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لوٹ کر کے میرے ہی پاس آؤ گے۔ اسی لیے بھیجنے والا کون بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے پیدا کیا یا اور کوئی پیدا کیا؟ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، کون؟ اللہ کی۔ بھیجنے والی ذات اللہ کی۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو جانا بھی کہاں ہے؟ واپس وہی جانا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو یقین رکھیے، کافروں کی طرح مت بن جائیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آخری آیت۔ غزوہ احد میں جب مسلمان صحابہ کی شکست ہوئی اور ایک غلطی کی وجہ سے، ایک غلطی یعنی آپس کے مشورے اور آپس کی تھوڑی سی ایک خیالات اور اجتہاد کی پریشانی میں ذرا سی ہو گئی، لہذا جب وہ شکست ہوئی اور پھر اللہ کی مدد آئی اور پھر صحابہ ذرا یہ ہو گئے، کامیابی ملی، تو وہ صحابہ جن لوگوں سے تھوڑی سی چپ ہوئی تھی وہ شرمندہ ہونے لگے کہ نبی سے ہم کیسے اب ملیں گے، ہماری بڑی غلطی ہو گئی، ہم نبی کی بات نہیں مانے، ہم نبی کی بات کے خلاف کر دیے۔ تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ لوگ بیزار نہیں ہو جائیں، کہیں یہ دور نہیں ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ان پر کوئی سخت نظر نہیں رکھ دیں۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم آپ کو اپنی رحمت سے بہت نرم بنائے۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو بہت نرم دل بنائے، رحم دل بنائے ہیں۔ لہذا حدیث پاک میں جس کا دل رحم، جس کا دل نرم، وہ دل اللہ اس دل میں رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ اور جس دل میں سختی، تند، سخت کلامی، وہاں شیطان رہتا ہے، رحمان نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اپنی رحمت سے آپ کے دل، آپ کے مزاج، آپ کے اخلاق بہت نرم بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے پاس لوگ نہیں آتے، اسی لیے قدرتی طور پر آپ کا دل ہم نے نرم بنایا ہے۔ لہذا جن لوگوں سے ذرا چوک ہو گئی ہے اگر وہ آتے ہیں تو آپ ان سے کیا کیجئے؟ سخت کلامی نہیں، ان کے سخت نظر نہیں، شفقت، نرمی، یہ سب معاملہ کیجئے۔ فَظًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں بیٹھتا۔ لہذا جو لوگ سخت ہوتے ہیں ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں، جو لوگ سخت ہوتے ہیں ان کے ارد گرد نہیں ہوتے ہیں، جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ آپ کے دل میں نرمی، آپ کے دل میں شفقت، آپ کے دل میں غیروں کی بھی محبت۔ اسی لیے غیر بھی کہتے تھے جب محمد کے پاس جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صرف میرا ہی محمد ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ آج کہاں ایسا اخلاق ہے؟ ہماری اور آپ کی بیوی کہتی کہ میرا شوہر ہے یا نہیں، اتنا سخت ہو گیا ہے، لوگ اتنے بدمعاش ہو گئے ہیں مرد حضرات کبھی کبھی اپنے اخلاق و کردار سے کہ وہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ اتنے سخت ہو گئے۔ اور کبھی ماں بہنیں بھی اپنے دین سے دوری کی بنیاد پر وہ اپنے دلوں میں اس قدر سختی اور اس قدر مزاج میں تند رکھی ہے کہ گھر کو جہنم بنا کر کے رکھ دی ہے۔
اپنے دلوں کو نرم رکھیے، رحم دلی پیدا کیجئے، اللہ کی شفقت، مہربانی اور اللہ کی قدرت کی شان اس میں نورانی پیدا ہوگی۔ تو اللہ فرمائے ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے، اس لیے کیا کیجئے، سخت مت ہوئیے، ورنہ سخت ہوں گے تو ٹوٹ کر کے بھاگتے چلے جائیں گے، آپ کے قریب کو نہیں آئیں گے۔ لہذا فاعفو عنہم، درگزر کر دیجیے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، واستغفر لہم، اور ان کے حق میں آپ دعا کیجئے، اے اللہ ان کو ثابت قدم رکھیے۔ لہذا جب کوئی آدمی کسی اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو دوست بنا دیتا ہے۔ واستغفر لہم، ان کو درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، اور ان کے حق میں دعا بھی کیجئے، اور کیا کیجئے، وشاورہم فی الامر، مشورہ بھی ان سے لیا کیجئے۔ کیا کیجئے، جب مشورہ میں کوئی بات طے ہو جائے تو پھر اس پر یقین، توکل، بھروسہ کس پر کیجئے، اللہ پر کیجئے۔ پھر اللہ اگر حدیث پاک میں اگر سب سے مشورہ ہوا اور اس مشورہ میں لوگ غلط مشورے میں چلے گئے لیکن اللہ پر بھروسہ کر لیے تو پھر کیا ہوا، اللہ اس کو درست کر دیتا ہے، یعنی شر کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتاؤں گا کہ مشورہ کیا ہے۔ آج مشورے خوب ہو رہے ہیں لیکن پھل نتیجہ کچھ بھی، اس لیے مشورہ کیا ہے، مشورے کی شرائط کیا ہے، مشورہ کب کب کرنا چاہیے، کن سے کرنا چاہیے، گھر میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پھر مشورہ کن کن کاموں میں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ کیا کہتی ہیں، یہاں مشورہ کریں گے؟ ہاں بیگم مشورہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں، امی جان جاؤں یا نہیں جاؤں، کن کاموں میں مشورہ، شادی میں بھی مشورہ، تجارت میں بھی مشورہ، نماز میں مشورہ، کیا ہے؟ اور آج تو ہر مسجد میں مشورہ ہے نا، ہر مسجد میں مشورہ، کیا ہے یہ مشورہ؟ ساری باتوں کی قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اگلی تفسیر میں عرض کروں گا۔ آئیے بیٹھیے، قرآن سے جڑیے، اس وقت جڑنے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اگر اب تک کے کافروں جیسا عمل کیے ہیں تو توبہ کر لیجیے۔ کیا کیجیے؟ نماز اگر غیروں کی طرح آپ بھی چھوڑ رہے ہیں تو مت چھوڑیے، آپ نمازی بن جائیے، ورنہ کل میدان محشر میں اگر فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو بے نمازی زندگی گزاریے، اور اگر بلال حبشی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ کیا کریں گے؟ کدھر کھڑے ہوں گے؟ نہیں حضرت یہاں رہنے دیجیے، فرعونی کے ساتھ نہیں، بلال حبشی کے ساتھ چلیے، صحابہ کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، گھر میں نماز کا ماحول بنائیے، محبت و شفقت سے اپنے گھر میں بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، سب کو دعوت دیجیے، دوسرے کو نماز، روزانہ آپ کسی ساتھی کو دعوت نماز کی دیجیے، اس کو فکر سے بلائیے، تبھی کامیابی ہوگی، ورنہ مسجدیں ہاتھ سے جا رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، فہرست بن رہی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے یہ وہاں کا مسئلہ ہے، وہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہیں، اس لیے نمازی بنیے، اللہ کے گھر کو آباد کیجیے، کافروں جیسا پہننا اوڑھنا، بولی زبان مت اختیار کیجیے کہ ایمان والے کی طرح اپنی شان اور پہچان بنائیے۔ دوسری بات، اللہ پر یقین کیجیے کہ نفع نقصان، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اگر مگر بالکل نہیں کیجیے۔ پانچویں بات، یہ بالکل یقین کیجئے کہ کہیں بھی رہوں، کیسے بھی رہوں، موت آئے گی اور واپس وہیں جانا ہے جس نے ہم کو بھیجا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ دل اپنا سخت کر لیجئے، کسی کو قریب نہیں آنے دیجئے، جھگڑے کیجئے، لڑائی کیجئے، دنگے کیجئے نہیں، اپنے دل کو نرم کیجئے، رحم دل بنیے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ سخت مزاج مت بنیے، سخت زبان مت بنیے، سخت دل نہ کیجئے، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا